اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرات، میں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں آج کی تاریخ کی مناسبت سے کہ محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں بھی آپ کے عزیز امام محمد تقی علیہ السلام محمد تقی الجواد کی ولادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند کریم ہم سب کو ان کا چاہنے والا اور ان کے راستے پر چلنے والا، ان کے عزیز ترین چاہنے والوں میں قرار دے، جیسا کہ وہ چاہتے ہیں ہم سے ہم ویسے بنیں۔ آپ کی خدمت میں امام کی ایک حدیث تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا ہے کہ مومن کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ المؤمن یحتاج الی 3 خصال، ایک مومن کو 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، 3 چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ توفیق من اللہ کی طرف سے توفیق، یعنی اگر انسان کو خدا توفیق نہ دے کسی کار خیر کی تو وہ کوئی کار خیر کر نہیں سکتا۔ یہ ہماری ناسمجھی ہے، یا یوں کہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کار خیر کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر کار خیر کے پیچھے اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کو تعلیم دیتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، یا اگر ہم خدا کی نماز ادا کرتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، کوئی بھی کار خیر کرتے ہیں، تو یہ خدا کی طرف سے توفیق ہے۔ خدا سے ہم کو دعا کرنا چاہیے، پروردگار ہمیں نیک توفیقات عطا کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو مومن کو درکار ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے توفیق، اور دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ واعظ من نفسہ، نصیحت کرنے والا کوئی، کہ جو انسان کو ہر وقت نصیحت کرے۔ ضروری نہیں کہ انسان پڑھ لکھ کر یہ سمجھے کہ ہم اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم کو کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، بلکہ ہم خود اس قابل ہیں کہ ہم اچھائی اور برائی کو سمجھ سکیں۔ انسان جتنا بھی قابل ہو جائے، جتنا بھی ترقی کر جائے، لیکن بہرحال اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، لہٰذا انسان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی نصیحت کرنے والا چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی اس کو نصیحت کرے، اور کوئی اگر نصیحت کرے تو اس نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ وقبول من ینصحہ، اور اگر کوئی اس کو نصیحت کرے تو اس نصیحت کو قبول کرے، یعنی اگر کوئی ہمارے عیب کو امام صادق علیہ السلام کی یہاں پر بہت اچھی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہترین صفت جو دوست کی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم اپنے دوست بناتے ہیں، اور دوستی کا معیار ہمارے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ خوشی میں بس ہمارے ساتھ ہنسی خوشی رہے اور ہم اس کے ساتھ گھومیں پھریں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ دوستی کا معیار نہیں ہے، بلکہ دوست وہ ہے کہ جو آپ کو تحفے کے طور پر آپ کی برائیوں کو، آپ کی کمیوں کو بتائے، نہ کہ ہم کو ہنسی مذاق کرتا ہوا ہر وقت ہمارے ساتھ انجوائمنٹ کرے، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ دوستی کا معیار یہ ہے کہ تمہارا دوست، حقیقی دوست وہ ہے کہ جو تم کو تمہارے عیب بتائے، جو تمہیں تمہاری کمیاں بتائے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی سونار جب کسی سونے کو چمکاتا ہے تو پہلے اس کو کسوٹی پر گھستا ہے، اور یہ اس کا کسوٹی پر گھسنے سے ہی اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اچھا دوست بھی انسان کو جب نصیحت کرتا ہے تو وہ اس کے در حقیقت اس کے عیبوں کو دور کر کے اس کے محاسن کو، خوبیوں کو برسر عام لانا چاہتا ہے، تاکہ یہ دوست ایک بہترین مثال بن جائے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ جو نصیحت کرے اس کی نصیحت کو قبول کریں۔ سب سے پہلے کہ نصیحت کرنے والا ہو، دوسرا کہ کوئی نصیحت کر رہا ہے تو اس کی نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ یہی پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان اماموں کی جو رہبری ہم کو عطا کی ہے، پروردگار ہم کو ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر، اور ہم ویسے بنے کہ جس طرح سے امام ہم کو چاہتے ہیں۔ امام نے ہمیں ہمیشہ نصیحت کی ہے، لہٰذا ان تمام احادیث کو جو اماموں نے ارشاد فرمائی ہے ہم اس کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں۔ خدا سے توفیق چاہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معصومین کے ارشادات پر عمل کرنے کے قابل بنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔